الحمد للہ الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. سامعین محترم، یہ سورہ حج ہے، 17واں پارہ ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ ہجرت کے فوراً بعد 5-6 ماہ بعد نازل ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. آج سے ان لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ہے، مقابلہ کرنے کی اجازت ہے جن پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد پر، نصرت پر قادر ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں اجازت دی گئی ہے کہ تم کفار کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ کیوں پابندی لگائی گئی تھی مکہ میں کہ پتھر کھاؤ، گالیاں کھاؤ، ظلم سہو، لیکن جواب نہیں دینا؟ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہر ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ تم کسی ظلم کا جواب دو. وجہ کیا تھی؟ آج ہجرت کے بعد کیوں اجازت دی گئی ہے؟ مکہ میں کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ یہ بڑا عام سوال ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے،
یہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ جب یہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں، تو کیا یہ اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کر لیں گے؟ اگر کر لیں گے تو پھر یہ بڑے با کردار لوگ ہوں گے، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہوگا، یہ دنیا کی ہر مصیبت کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو بڑا تنگ کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، بہت کچھ ہوا۔ صحابہ کرام بھی مشکلات کا شکار رہے، لیکن وہاں اجازت نہیں تھی کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تم اس کا جواب دو، اس لیے تاکہ یہ لوگ اپنے کردار میں پختہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ابھی مسلمان تھوڑے ہیں تعداد میں، کفار زیادہ ہیں، بااثر ہیں، مالدار ہیں، تو یہ تھوڑی تعداد کہیں لڑائی مول لے کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے خام خواہ ایک نئی بات میں الجھ نہ جائیں، بات آگے نہ بڑھ سکے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت رک نہ جائے۔ تو تاریخ نے بتایا ہے، ثابت کیا ہے مسلمانوں نے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتے تھے پھر انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کسی بات کی۔ ظلم ہوتا ہے ہوئے، پتھر مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، گالیاں پڑتی ہیں تو پڑھیں، لیکن وہ اس میں ایک لذت محسوس کرتے تھے۔ حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا وہ اپنا ایک عبادت سمجھتے تھے، لذت محسوس کرتے تھے۔ تو اب جب یہ سارے لوگ جو مکہ میں موجود تھے، مختلف علاقوں میں موجود تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ تم مکہ میں جمع ہو جاؤ، ہجرت کرو۔ فتح مکہ تک ہجرت جو ہے وہ فرض تھی، مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم مکہ میں مدینہ میں جمع ہو جاؤ۔ اب جب مدینہ میں جمع ہوئے تو ان کی تعداد صرف 1000 تھی۔ 13 سال کی تگ و دو کے بعد صرف 1000 بندے، اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، صرف 1000۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ 1000 جو ہے جمع ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اب جو ان پر ظلم کرتا ہے اس کو جواب دیں۔ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، لڑائی میں پہل کرنے کا حکم نہیں آیا، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر تم پر زیادتی ہو اور تم پر ظلم ہو تو تم بھی جواب دے سکتے ہو۔ کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو اب ظلم کا جواب دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ جارسمند آئی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے، وہ مدد کرے گا۔ آگے فرمایا کیوں یہ اجازت دی گئی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کو صرف اس لیے گھروں سے نکالا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کہی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب ہجرت کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ گھروں سے نکالے گئے، کیسے نکلے،
اور کیسے ہر سختی کو برداشت کیا، یہ بڑی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز داستان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دو تین واقعات بیان کروں، بتاؤں کہ مسلمان کس طرح دین کی خاطر، کلمے کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کس طرح وہ ہر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ ابو سلمہ ایک صحابی تھے، بیوی کو ساتھ لیا، بچہ ساتھ تھا سلمہ، تو دونوں میاں بیوی اور بچہ ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مکہ سے نکلے۔ تو جو سلمہ تھی، ابو سلمہ کی بیوی، اس کے میکے آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم جاؤ، جانا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو تم کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ وہ اپنی لڑکی کو کھینچ کر واپس لے گئے۔ ابو سلمہ کا جو خاندان تھا، انہوں نے کہا بھائی بیٹا تو ہمارے خاندان کا ہے، تم ہماری بہو لے جا رہے ہو، تو بیٹا تو ہمارا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھین لیا، اور چھیننے میں اس چھوٹے سے بیٹے کا بازو بھی ٹل گیا، زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی چھن گئی ہے، بچہ چھن گیا ہے، اکیلے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ دل میں ایک تڑپ تھی، اللہ کے دین کا شوق تھا، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ پھر وہ جو ان کی بیوی تھی، وہ 1 سال نہ بچہ پاس ہے نہ خاوند پاس ہے، 1 سال وہ روتی رہی، اور ہر روز اس مقام پر آ کر بیٹھ جاتی تھی جہاں اس کا خاوند چھنا تھا اور بچہ چھنا تھا۔ پھر لوگوں کو یہ خیال آ گیا کہ دیکھو یہ غریب عورت ہے بیچاری، یہ روز آتی ہے، روز روتی ہے، خاوند کو یاد کرتی ہے، بچے کو یاد کرتی ہے۔ پھر انہیں اجازت دی گئی کہ آپ بھی اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ بچہ لیا اور بچے کے ساتھ اکیلی 500 میل کا سفر، اندازہ کر سکتے ہیں آپ، وہ 500 میل کا سفر اکیلے طے کیا اور مدینہ پہنچ گیا۔ یہ عجیب واقعات ہے۔ ابو جہل کا ایک بھائی تھا، باپ تو الگ تھا لیکن ماں ایک تھی، اس کا نام تھا عیاش۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو عیاش ان کے ساتھ تھا۔ مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے، قباء کے مقام پر پہنچے، جب وہاں پہنچ گئے تو ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ بھی کافر تھے، وہ بھی ساتھ پہنچ گئے۔ ابو جہل نے ایک بہانہ بنایا، ایک فراڈ کیا۔ وہ کہنے لگا وہ دیکھو عیاش تو مسلمان ہو گئے، وہ آ گئے مکہ مدینہ میں، جو تمہاری ماں ہے نا، میری بھی ماں ہے، تمہاری بھی ماں ہے، وہ بڑا روتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عیاش کو ایک دفعہ لاؤ، جب تک وہ میں اس کو دیکھ نہ لوں، نہ میں کنگھی کروں گی نہ میں نہاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دھوکہ دے رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ کنگھی ضرورت پڑی تو وہ کر لے گی، نہانے کی ضرورت پڑی وہ نہا لے گی، تم ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میری یہ اونٹنی لے لو،
یہ بڑی اچھی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ اور اس پر اعتماد نہ کرنا ابو جہل پر، یہ راستے میں تمہیں دھوکہ دے گا۔ عیاش سادہ آدمی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب راستے میں آئے تو ابو جہل نے کہا بھائی دیکھو میرا اونٹ تو نہیں چل رہا صحیح طریقے سے، تو مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو، تمہاری اونٹنی بڑی اچھی ہے، میرے اپنے پیچھے بٹھا لو۔ اب اس طرح بٹھانے میں، اپنے اونٹ سے اترنے میں ان کو بٹھانا پڑا نا، اونٹوں کو اور اونٹیوں کو بھی۔ جب وہ تینوں نیچے آ گئے یہ جگہ بدلنے کے لیے، تو دونوں بھائیوں نے جو بھی کافر تھے عیاش کو پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا، اور پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور لوگوں کو کہا کہ جو نہیں ہمارا کہنا مانتے اور جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، ان کا علاج اس طرح کرنا چاہیے۔ اس طرح کے حالات تھے۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے، مدینہ کی طرف جانے سے پہلے بے شمار دردناک اور ایمان فروز واقعات ہوئے ہیں۔ ایک مصعب بن عمیر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نام آتا ہے تو میں عجیب محسوس کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، بڑے امیر خاندان کے آدمی تھے، ان کی والدہ بڑی امیر تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر جن کی بیوی امنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، وہ اپنے جب گھر سے نکلے مصعب بن عمیر، تو ان کی والدہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ اس کی والدہ نے کہا، وہ بھی کافر تھی، یہ کپڑے اتار دو اور پرانے کپڑے پہن لو، میں تمہیں یہ کپڑے نہیں دوں گی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اماں جان ٹھیک ہے میں پرانے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ وہ پرانے کپڑے پہن کر مدینہ چلے، پرانے کپڑے پہن کر، اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر سادہ لباس پہنتے رہے اور مدینہ جا کر تبلیغ کی دین اسلام کی۔ تو میں یہ ایک دو واقعات میں نے بیان کیے ہیں اس لحاظ سے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے شعوری طور پر، دین کو ایک نعمت سمجھتا ہے۔ ہمیں دین کی قدر یاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں حاصل نہیں کرنا پڑا، تگدو نہیں کرنی پڑی، تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ لیکن جن لوگوں نے دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ لذت وہی جانتے ہیں۔ جو وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے ان کی لذت میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ لذت محسوس کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مدینہ میں تھے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کتنا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ وہ دھوکے سے قید کر لیے گئے اور گرفتار ہو کر وہ مکہ آئے۔ جنگ بدر میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا، تو اس کا لڑکا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں بھی قتل کروں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے پھانسی لٹکانا چاہتے ہو تو لٹکا لو، لیکن مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ 2 نفل پڑھ لیے انہوں نے، اور پھر جب پھانسی لگنے لگے، ان کو پھانسی پر کھڑا کیا گیا تختے پر، تو ابو سفیان ان کے پاس آیا
اور کہا یہ ساری جو مصیبت ہے تم پھانسی پر چڑھ رہے ہو، ہم چڑھا رہے ہیں، یہ اس لیے ہے نا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ میں نے جو خواہ مخواہ کلمہ پڑھا ہے، نہ پڑھتا تو میں پھانسی نہیں لگتا؟ اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ میری جگہ وہ ہوتے ان کو تکلیف ہو جاتی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فقرہ بولتے ہیں جو آج تک تاریخوں میں لکھا گیا ہے اور دہرایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا عقل کے اندر تم کیا جانتے ہو کہ میرا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ کیسا ہے؟ تم نہیں جانتے۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ انہیں کوئی کانٹا چبھ جائے، ان کی خاطر، دین کی خاطر جان دینا تو معمولی بات ہے۔ یہ تو کوئی بات ہے کہ تم مجھے پھانسی پر لٹکا رہے ہو؟ مجھے اگر معلوم ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میں یہ سنوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ تو یہ واقعات تھے، تاریخ نے دیکھا ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح آزمایا، کس طرح مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیا، اور ان کا بڑا کردار بلند ہوا، بہت کردار۔ وہ بندن بن گئے، کہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ وہ اسلام کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مثال دوں آپ کو کہ یہ کیا لذت ہے اس بات میں کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو اسے کیسا لطف آتا ہے، کس طرح وہ با کردار بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو ایک قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑے ناز نخرے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سہولتیں دیں، انہیں تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مشن تھا کہ میں نے اپنی قوم کو جو غلام ہے اس کو بھی نکالنا ہے اور فرعون کے سامنے اللہ کا کلمہ بھی بلند کرنا ہے۔ 9 معجزات اس قوم نے دیکھے، فرعون نے بھی دیکھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بلکہ قرآن میں بتاتا ہے کہ جب وہ سمندر پار کر گئے، سرائے سینہ میں پہنچ گئے، وہاں من اور سلوہ شروع ہو گیا، انہیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی۔ تو جب وقت آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ بھائی فلسطین پر حملہ کریں، اس کو فتح کریں، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک وہ قوم تھی جنہیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہوئی تھی کہ کوئی دین کی خاطر تکلیف برداشت کرتے۔ اور ایک یہ قوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ وہ ان کا اتنا کردار بلند ہو گیا ہے، اتنا کردار بلند ہو گیا ہے، اتنے وہ ایک مجاہد بن گئے ہیں کہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ انہوں نے عرب تو ان کا اپنا ملک تھا نا، انہوں نے روما کی سلطنت اور فارس کی سلطنت کس طرح کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ 2 بڑی مشہور سلطنتیں تھیں، ان کو فتح کر لیا تھا۔ وہ عرب تو وہی تھے، قوم تو وہی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ جو بالکل جاہل تھے وہ اب فاتح بن کے ابھرے ہیں، فاتح بن کے ابھرے ہیں۔ یہ دین اسلام کی برکت تھی، اور ان کی ٹریننگ تھی 13 سال مکی زندگی میں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی۔
آگے اللہ تعالیٰ ایک کلیہ پیش کرتا ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی بادشاہ حکمران بنا ہے، کوئی خاندان حکمران بنا ہے جو وہ ہمیشہ کے لیے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عروج و زوال قوموں کا اور ملکوں کا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جابر لوگ آئے، بڑی بڑی جابر قومیں آئیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے کہ میں بعض قوموں کے ساتھ اس طرح ان کی لڑائی ہوتی ہے، جو ظالم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو دنیا میں فساد پھیل جائے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ جو عبادت خانے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، ان میں عبادت نہ ہوتی۔ اگر میرا یہ نظام دنیا میں نہ ہوتا کہ میں طاقت کا توازن جو ہے اس کو قائم رکھوں۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کئی قومیں آئیں اور کہیں برباد ہو گئی، کئی قومیں آئیں کہیں برباد ہو گئی۔ دوسرا کلیہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک وہ دین پر عمل کرتا ہے وہ فاتح رہتا ہے، اللہ کی نصرت اس کو ساتھ ہوتی ہے اس کے۔ اور جب کوئی کلمہ پڑھنے والا دین سے ذرا ہٹ جاتا ہے، قرآن کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، اس کی عملی زندگی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی کسی اور قوم کے ذریعے سزا ضرور دیتا ہے۔ آج کی دنیا دیکھ لو، یہ 53 ملک ہیں مسلمان، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ایک واقعہ پڑھ کے میں حیران رہ گیا اور اللہ سے توبہ کی، یا اللہ یہ وقت نہ آئے۔ آہستہ آہستہ جو چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی تسلیم کرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ اب ایک بتاؤ کہ جب وہاں جو فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں، ان کا جب تک مسئلہ حل نہ ہو، ان کی ریاست نہ بنے، زندگی اپنی نہ گزار سکے صحیح طریقے سے، تو ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کلمہ پڑھنے والی قوم ہو یا دوسری ہو، جب وہ اصولوں سے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیتا ہے۔ آگے آخر میں ایک نقطہ ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو گے نا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اسلام لے آئیں، اللہ کا منشا یہی ہے نا کہ ہم دین پر عمل کریں۔ جتنا ہم دین پر عمل کریں گے اتنا یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ کو بہت بے نیاز ہے، کہتا ہے کہ تم اگر میری مدد کرو گے نا، زندگی اپنی سنوارو گے، میں تو بے نیاز ہوں، زندگی اپنی سنوارو گے، دین پر عمل کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر صحیح عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔